ہم سب نے مل کر ایک جوائنٹ پریس کانفرنس جو منی سیکٹریٹ کی بلڈنگ آپ سالوں سے دیکھ رہے ہیں، جو مینڈر کی پولیٹکس کے نام پر بھی دبا ہے اور ہم سب لوگوں کو بھی کے سامنے ایک خوشگوار ماحول میں وہ ایک نیگیٹو امپیکٹ دے رہی ہے ہر جگہ سے، اس کے لیے بلائی گئی ہے۔ میرے ساتھ جو ہے شہر کے امپورٹنٹ لوگ ہیں، سرپنچیز ہیں، پنچیز ہیں، ڈاکٹر یونس صاحب ہیں۔ ہم سب کا مدعا یہ ہے کہ آج تک 2010 میں اس پروجیکٹ کو جو ہے وہ اپروو کیا گیا، اور اپروول تبھی ہوتا ہے جب کسی چیز کو پلاننگ میں رکھا جائے۔ 14 کروڑ کا یہ پروجیکٹ تھا اور پلاننگ کے تحت اس کو شروع کیا گیا۔ جب شروع ہو گیا تو بیچ میں کوئی کچھ وقت کے بعد میں 7 سے 10 کروڑ روپے جب اس کے نکل گئے، اس کے بعد اس پروجیکٹ کو بند کر دیا گیا۔ میرا سوال اور مدعا یہ ہے ہم سب کی طرف سے کہ ایک پروجیکٹ جو 14 سال پرانا ہے اس کو کمپلیٹ نہیں کیا گیا، اور یہ جو ہماری 3 تحصیلیں ہیں، 3 بلاک ہیں، 75 پنچایتیں ہیں، ان ساری کی پریشانیوں کو گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر نے پلاننگ کے تحت منی سیکٹریٹ کے ایک پروجیکٹ کو شروع کیا تھا۔ لیکن مجھے آج بھی یہ کہنے میں بالکل بھی پریشانی نہیں ہو رہی ہے کہ یہ ہمارے پولیٹیکل انکمپیٹنس کی وجہ سے کہ جو لوگ اقتدار کی کرسی پر بیٹھے رہے ان کے سامنے مینڈر کے اس پروجیکٹ کو پہلے تو لگایا گیا، لیکن جب اس میں 7 سے 10 کروڑ روپے نکلے اس کے بعد اس کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی۔ دوسری چیز کہ وہ پولیٹیکل لوگ جنہوں نے ان کاموں کو کروانا تھا انہوں نے کبھی بھی اس منی سیکٹریٹ کی آواز کو بلند نہیں کیا۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک پروجیکٹ جو وائیبل تھا، جو گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر نے چلانے کے بعد میں ایسی کیا پریشانی آئی، کیا دقت آئی کہ اس پروجیکٹ کو ایک دبا بنا کر رکھ دیا گیا۔ ہمارے لوگ بالا کوٹ سے، بھروتی سے، چنڈیال سنجوٹ سے، گانی بلنوئی سے آتے ہیں، ایک آفس ایک آفس کا چکر کاٹنے کے لیے الگ الگ جگہ پہ جاتے ہیں، لیکن ایک مین مدعا آج تک پولیٹیکل انکمپیٹنس کی وجہ سے بنا رہا جس کی آواز کسی نے بلند نہیں کی۔ ہم اس چیز میں یہ ڈیمانڈ کرنا چاہتے ہیں کہ جو پیسہ اس پہ نکلا ہے وہ لوگ، وہ آفیسرز جنہوں نے اس پیسے کو وڈرا کیا ہے، اور اگر پیسہ نکلا ہے تو بیلنس اماؤنٹ اس میں آج تک کیوں نہیں آیا جس سے کام رکا، اس کا سوال ہم گورنمنٹ سے بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں اور ان ریپرزنٹیٹیو سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جن کے دور اقتدار میں یہ کام شروع ہوا اور وہ کام آج تک پورا نہیں ہوا۔ دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ اگر اس پروجیکٹ کو پورا کرنے کے بعد جو اماؤنٹ اس میں نہ آیا تو اس کا ریزن کیا؟ اس کے پیچھے کوئی سازش ہے کیا؟ یہ وہ کام ہے جس سے پورے مینڈر کے لوگوں کو فائدہ ہونا تھا، وہ ان کی پریارٹی نہیں ہے کیا؟ ان کے مفاد پرستی کے جو کام ہیں انہی کے بیچ میں ان کا آواز بلند کرنے کا ان کا کام ہے؟ تو میں اس سٹیج سے، اس پریس کانفرنس کے وسیلے سے یہ پوچھنا، وساطت سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں گورنمنٹ سے، اور خاص کر ایل جی صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے میری کہ اس کے اوپر میں ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ایک انکوائری بٹھائی جائے، اور جو پیسہ سینکشن ہوا تھا وہ کتنا لگا اور باقی پیسہ کیوں نہیں آیا، اور جو آفیسرز اور جو پولیٹیکل لوگ اس میں انوالو ہیں جن کی وجہ سے یہ پروجیکٹ آج تک رکا ہوا ہے، مینڈر کی عوام کے لیے پریشانی بنا ہوا ہے اور ہمارے نام کے اوپر ایک دبا ہے، اس لیے ان لوگوں کو اکاؤنٹیبل کیا جائے، ان لوگوں کو سامنے لایا جائے کہ یہ پروجیکٹ بنوایا گیا، اتنا پیسہ جو ہے جموں کشمیر کی عوام کا اور جموں کشمیر کی گورنمنٹ کا اس کے اوپر خرچ کیا گیا، اور اس کا کوئی مقصد آج تک پورا نہیں ہوا۔ آج بھی جو بلڈنگ بنی ہوئی ہے اس کو 15 سال ہو گئے، 15 سال سے وہ بلڈنگ وہیں پڑی ہوئی ہے۔ مجھے تب شرم آتی ہے کہ جب مینڈر سے کوئی بندہ اٹھتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے مینڈر کو بنگلور بنا دیا، دوسرا اٹھتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے مینڈر کو سمارٹ سٹی بنا دیا، لیکن ایک شرم کی بات یہ ہے ہم کھلے لفظوں میں اس چیز کو کنڈیمڈ کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے بھی اس آواز کو بلند نہیں کرنے دیا، آج کے بعد ہمارا یہ پلیٹ فارم انشاءاللہ ہر جگہ پر ہر اس چیز کو اجاگر کرے گا، ہر اس چیز کو عوام کے سامنے لائے گا، ہر اس بے ضابطگی کو گورنمنٹ کے سامنے لائے گا جہاں پر ٹیکس کا پیسہ پڑھے لکھے نوجوانوں کی آنے والی جو نسلیں ہیں وہ کچھ نہیں پا رہی ہیں اس چیز سے۔ تو
تو ان کو اس سٹیج پر لائیں گے. آج کا مدعا ہمارا یہی ہے کہ ایل جی صاحب اس کے اندر جلد سے جلد اس کام کو شروع کریں, اس کام کو کمپلیٹ کروائیں. یہ نوجوانوں کی, بزرگوں کی اور مینڈر کی عوام کی پہچان ہے. ہم سب جو لوگ دور دور سے اس میں آتے ہیں ان کی آواز کو بلند کرنے کے لیے اس پلیٹ فارم کو ہم نے اکٹھا کیا ہے, اور انشاءاللہ آنے والی وقت مر جو بھی مدعا جموں کشمیر میں خاص کر اس مینڈر کا ہوگا اس کو ہم جموں کشمیر اسٹیٹ لیول تک, ہر اس آفس تک, ہر اس آفیسر تک, ہر اس عوام کے ریپرزنٹیٹیو تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. جو عوام کی آواز کو دبانا چاہ رہے ہیں ہم ان کو دبنے نہیں دیں گے.